دو ملک دنیا میں کہے جاتے ہیں، اسرائیل اور پاکستان، کہ یہ مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں۔ مجھے اسرائیل کے بارے میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ پاکستان کے بارے میں کہیں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ مذہب کے نام پر قائم کیا گیا۔ اس نعرے سے مسلمان متحد ہوا ہے، اس کی موٹیویشن جو ہوئی ہے، وہ جو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آیا ہے تو وہ اسی نعرے سے آیا، لہذا بنا تو یہ پاکستان اسلام کے نام پر ہے۔ البتہ اب دوسرے لیول پر آئیے، اگر ہم یہ کوسچن پوز کریں کہ تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، تو میرے نزدیک یہاں اختلاف کی بڑی گنجائش ہے۔ یہ وہ ہے کہ اصل محرک کیا ہے، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے شاید حیرانی کی بات ہو، میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ کسی بھی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ سب سے گاڑھی شکل میں نمایاں طور پر نظر آنا چاہیے اس کی قیادت میں، اور آج اس حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے، یہ باتیں کہنے کی جرأت اب پیدا ہونی چاہیے۔ تحریک مسلم لیگ کی قیادت جو ہے مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی، بعد میں مذہبی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، سپورٹ کیا، انہوں نے اصل قیادت نہیں تھی۔ اس کو ذرا اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے ایک شریف انسان، باکردار انسان، سچا انسان، دیانتدار انسان، ایک ہے مذہبی انسان۔ میں ان الفاظ کی جو کنوٹیشن ہے اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ باقی چیزیں میں اس وقت ان میں سے کسی کی نفی نہیں کر رہا، لیکن جس چیز کی نفی کر رہا ہوں دھڑلے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ وہ نہیں تھے، ان کی اکثریت پریکٹسنگ مسلمز پر مشتمل نہیں تھی۔ یہ بات جو ہے ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے، ماننی چاہیے۔ اس کے لیے میں ایک امانت ہے جو آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پروفیسر چشتی صاحب کی بتائی ہوئی ایک روایت، جس کے کہ وہ چشمدید گواہ ہے جس واقعے کے، اور انہوں نے مجھے سنایا، میری نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے لفظ بلفظ نقل کر کے لایا ہوں۔ سن 42 میں جالندھر میں مسلم لیگ کی ہائی کمانڈ کا ایک جلسہ ہوا تھا کہ سکھوں کے ساتھ ڈائلاگ شروع کی جائے، اس کے لیے کوئی اصول معین کیے جائیں، ان کے ساتھ کوئی بات شروع ہو سیاسی مفاہمت کی۔ جالندھر میں احسان علی صاحب، خلف الرشید خان بہادر، انعام علی صاحب کے مکان پر یہ جلسہ ہوا۔ اس جلسے میں مسلم لیگ ہائی کمانڈ کی 23 بڑی شخصیتیں جمع تھیں۔ قائد اعظم بھی تھے، لیاقت علی خان بھی تھے، نواب اسماعیل خان بھی تھے، چودھری خلیق الزماں بھی تھے، سردار اورنگزیب بھی تھے، قاضی عیسیٰ صاحب بھی تھے، چندری گر صاحب، اے کے فضل الحق، سیٹھ ابراہیم جعفر پونا والے، مولانا اکرم خان، یہ نام تو انہیں یاد رہے۔ خود چشتی صاحب اس میں شاہ نواز ممدوح صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے شریک تھے، اس لیے کہ وہ بیمار تھے۔ ایک وہاں خاتون بھی تھیں برقعے میں، مولانا محمد علی جوہر کی بیوہ۔ چشتی صاحب کا مشاہدہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت آیا اور نکل گیا، اس پورے جلسے میں سے سوائے 2 افراد کے کسی نے کھڑے ہو کر مغرب کی نماز نہیں پڑھی۔ ان 2 افراد میں سے ایک چشتی صاحب خود تھے اور دوسری بیوہ بیگم محمد علی جوہر مرحوم۔ اس سے اندازہ میں صرف آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ اسی کی ایک اور مثال بھی موجود ہے، وہ تو ہمارے اپنے ہوش کی ہے، وہی وہ سمٹ کا جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جمعے کے روز وہ سمٹ کانفرنس 22 فروری 1974، آپ لوگوں نے تو ٹیلی ویژن پر بھی دیکھا ہوگا، میرے ہاں تو نہیں ہے ٹیلی ویژن، میں نے تو سنا ہی ہے، صرف آپ کے لیے دید ہوگی، میرے لیے شنید ہے، اور شنیدہ کہ بہت مانند دیدہ، لیکن یہ کہ روایت یہی ہے کہ مغرب کا وقت آیا ہے، کانفرنس جاری رہی ہے، کوئی ایک شخص نہیں اٹھا، اس اجتماع میں یہ تاثر ہی نہیں تھا کہ کون سا وقت آیا ہے اور کون سا وقت جا رہا ہے، سوائے یہ کہ شاہ فیصل شہید رحمت اللہ علیہ وہ اس اجلاس میں لیٹ آئے تھے، نماز مغرب کی پڑھ کر آ کر شریک ہوئے تھے۔ باقی یہ سربراہان مملکت، پورے عالم اسلام کی چوٹی کی شخصیتیں جمع تھیں، لیکن یہ کہ نماز، اور نماز بھی مغرب کی نماز۔ باقی نمازوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ آگے پیچھے کر لیتا ہے، لیکن جو ذرا سا بھی نماز کا عادی ہوگا مغرب کی نماز کے وقت بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے۔ تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک جو ہے، آج بھی ہمارا حال جو ہے اجتماعی سطح پر وہ وہی ہے، اور وہی اس وقت تھا کہ تحریک مسلم لیگ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی۔ اس حد تک جو بھی کہے وہ صحیح ہے، مجھے اس سے اتفاق ہے۔ البتہ پھر کیا تھی، یہاں ایک بات ہے کہ جس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کوئی شخص اسے سیاسی کہے گا، میں اسے کہوں گا جزوی حقیقت ہے، کلی حقیقت نہیں۔ کوئی شخص معاشی کہے گا جذبہ محرکہ، میں کہوں گا جزوی حقیقت ہے، کلی حقیقت نہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ میرے نزدیک اس کے لیے صحیح لفظ ہے قومی تحریک تھی، اور قوم میں ظاہر بات ہے اس کی معیشت بھی آئے گی، اس کا معاشرتی نظام بھی آئے گا، اس کی زبان بھی آئے گی، اور اس کی جو سیاسی مصلحتیں ہیں وہ بھی آئیں گی۔ قوم تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ کہ مذہب بھی بہرحال قوم کی سطح پر کسی نہ کسی درجے میں اس میں شامل ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے کہ اصل میں یہ ایک چھوٹی قوم کا ایک فیئر کمپلیکس تھا ایک بڑی قوم کے مقابلے میں، جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا ہے۔ شاید کچھ حضرات کہیں کہ یہ نیگیٹو جذبہ محرکہ ہوا، میرے نزدیک دنیا میں بڑے بڑے واقعات اسی فیئر کمپلیکس کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ چھوٹی قوم کو اندیشہ تھا کہ بڑی قوم ہم سے انصاف نہیں کرے گی، نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کرے گی، انتقام لے گی 1000 سالہ شکست کا۔ جو نہرو کی بیٹی نے باقاعدہ جو الفاظ کہے ہیں فال اور ڈھاکہ کے بعد، وہ آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا ہے۔ یہ کوئی پٹیل نہیں تھا کہنے والا، یہ بلکہ نہرو کی بیٹی موتی لال نہرو کی پوتی، کہ جن کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، اگر اس قوم کی ایک ایسی عورت بھی اپنے اندر وہ انتقام کا جذبہ اس قدر شدت کے ساتھ رکھتی کہ اس نے بڑبڑا یہ الفاظ کہہ دیے، حالانکہ وہ بڑی سیاستدان تھی، اسے الفاظ جو ہے بہت ناپ تول کر ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن اس نے بڑبڑا کہا۔ دل میں جو ہوتا ہے، عربی کی ایک مسئلہ ہے کہ ظرف میں جو ہوتا ہے ٹپکتا ہے، تو جو بھی برتن میں ہوگا وہی ٹپکے گا۔ تو وہ جو انتقامی جذبات تھے، اصل میں ایک چھوٹی قوم کو یہ اندیشہ ہوا کہ بڑی قوم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی، بلکہ یہ کہ انتقام لے گی، اسے معاشی طور پر بھی ایکسپلائٹ کرے گی، سماجی اعتبار سے اس کے تشخص کو ختم کرے گی، اور اس میں تو جیسے کہ شواہد موجود تھے مذہبی سطح پر بھی وہ ریکلیم کرنے کی فکر میں تھے کہ جتنے لوگ ہندوستان میں سے مسلمان ہوئے ہیں یہ تو در حقیقت ہماری کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں جنہیں ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا۔ یہ اصل میں خطرہ، یہ اندیشہ تھا، لہذا تحریک پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ قومی ہے۔ لیکن اب آئیے تیسرے لیول پر، وہ جہاں سے سب سے زیادہ صاف شفاف پانی ملتا ہے، جو آج کل آپ پینے کے استعمال میں لاتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیجئے کہ اس چھوٹی قوم کا جسے یہ اندیشہ لاحق ہوا تھا، اس کی قومیت کی اساس کیا تھی؟ وہ قوم کس بنیاد پر تھی؟ یہاں جواب ملے گا، یہاں پھر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی قومیت کی بنیاد صرف اور صرف دین اور مذہب اور اسلام تھا۔ وہ کسی نسل کی بنیاد پر ایک قوم نہیں تھی، یہ میں بعد میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے وہ زبان کی بنیاد پر بھی ایک قوم نہیں تھی، اگرچہ ایک زمانے میں اردو کو ایک قومی زبان اور تحریک پاکستان کے ساتھ سینونیمس ہونے کا اور مترادف ہونے کا مقام حاصل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال اس قوم کی قومیت کی بنیاد اردو زبان نہیں تھی، کوئی علاقہ اس کی قومیت کی بنیاد نہیں تھا، کوئی ٹیریٹوریل نیشنلزم نہیں تھا، وہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ایک قوم تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں ایک بلوچ عورت اور ایک پٹھان عورت کا لباس، اور کہاں ہماری کسی بنگلہ دیش کی کسی مسلمان بہن کا لباس۔ یہاں یہ بلوچی عورت اور پٹھان عورت تصور نہیں کر سکتی کہ یہ بھی لباس شمار کیا جا سکتا ہے جو لباس کے مسلمان اور خواتین بنگلہ دیش میں پہنتی ہیں۔ ان کے کھانے پینے کی ہیبٹس مختلف ہیں، وہ جو بھات کھاتے ہیں اس میں سے جو بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنی بدبو اٹھے اتنا ہی ان کو اس کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، جتنی پرانی ہوئی مچھلی ہوگی اتنی ہی ان کے لیے وہ زیادہ لذیذ ہے۔ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ایک نہیں ہے، ہمارا لباس ایک نہیں ہے، ہماری وضاقتہ جو ہے اس میں فرق ہے، ہماری شکل و صورتوں میں زمین و آسمان کے فرق ہیں، ہماری نسلیں بے شمار ہیں۔ تو کسی بھی اعتبار سے یہ قوم نہیں تھے، قوم تھے تو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر، لہذا ہم وہیں آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ پاکستان کی اساس سوائے مذہب کے اور کوئی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اگر صحیح طور پر ریکگنائز نہ کیا جائے، اس کو صحیح اہمیت دے کر اپنے دل میں بٹھا نہ لیا جائے، اپنی آئندہ کی سوچ کا اسے کارنر سٹون اگر نہیں بنایا جائے گا، تو آپ کی سوچ کسی وقتی تاثر میں ادھر یا ادھر بھٹک جائے گی۔ اس کو جان لیجئے کہ اس کی جڑ اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی جڑ، پاکستان کے لیے جواز،
پاکستان کے لیے اساس، یا جسے آپ رائزان دترے کہتے ہیں، رائزان ڈیٹرے جس کو انگریزی میں ہم لکھتے ہیں، کہ اس کے لیے جواز جو ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لہذا یہ مستحکم ہوگا تو اس جڑ پر، اس کے اندر توانائی آئے گی تو اس کی اساس پر، اس کا بقا ممکن ہے تو اسی کے حوالے سے، کوئی اور چیز اس کے استحکام کی اساس نہیں بن سکتی، کوئی اس کے بقا کے لیے اور اس کے دوام کے لیے کوئی چیز سہارا نہیں بن سکتی۔